تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے، جو مومن ہے وہ گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتنا بوجھ سمجھتا ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہے اس کو گناہ بالکل اس طرح لگتا ہے جس طرح ایک بہت بڑا پہاڑ گرنے والا ہو، اور ایک آدمی اس پہاڑ کے نیچے کھڑا اور جو اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ ابھی پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور میں اس کے نیچے آ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا. جس طرح دانے چکی میں پیسے جاتے اس طرح میں بھی پس جاؤں گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالکل مومن کی کیفیت گناہ کے لیے اس طرح ہوتی ہے کہ ہائے اگر مجھ سے گناہ ہو گیا تو میرا کچھ نہ رہے گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا گناہوں سے اس طرح بچنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا، یہ مومنین کی نشانی ہے. حضرت امام اعظم امام الائمہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار فرمایا کرتے تھے. حضرت کے کاروبار میں حفص بن عبد الرحمن تھے جو کاروبار کو دیکھا کرتے تھے، ان کی شراکت بھی تھی. حضرت امام اعظم نے ایک دفعہ ان کے پاس مال بھیجا. وہ کپڑے کا مال جب ان کے پاس پہنچا حضرت نے پیغام بھیجا کہ حفص اس کپڑے میں یہ عیب ہے، یاد رکھنا جس کو بھی کپڑا فروخت کرنا پہلے اس کی کمی بتانا، اس کا عیب بتانا، اس میں جو نقص ہے وہ مال کا نقص بیان کر کے بتانا. حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑا فروخت کر دیا، لیکن حضرت امام صاحب والی بات میرے ذہن میں نہ رہی، میں نے وہ بیان نہیں کی، اور اوپر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے ذہن سے یہ بھی نکل گیا کہ میں نے کپڑا کس کو بیچا تھا، کون خرید کے لے کے گیا ہے، تاکہ بعد میں رابطہ کر کے اس کو بتا دیا جائے کہ اس میں یہ عیب تھا، ہم آپ کو بتا نہیں سکے. جب حضرت امام صاحب کو پتا چلا، امام صاحب نے کہا او حفص تم نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کے لیے گناہ پہاڑ جو گرنے والا ہوتا ہے اس جیسی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اگر ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، اس کا مداوع کرنے میں دیر نہیں کرتا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حفص بن عبد الرحمن کو کہا بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، اب اس کا مداوع ایک تو یہ ہے کہ 40,000 دینار وہ رقم بنتی تھی، حضرت امام صاحب نے وہ ساری کی ساری صدقہ کر دی اور اس کا ثواب اس کے کھاتے میں دے دیا کہ اللہ جی جس کو ہم عیب نہیں بتا سکے گناہ ہو گیا، یہ سارا ثواب اسی کے کھاتے میں لکھ دینا. پھر امام صاحب نے کہا حفص بن عبد الرحمن دوسرا مداوع یہ ہے کہ ایک بار تو میں تجھ سے یہ تکلیف لے چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں لے سکتا، تم آسن طریقے کے ساتھ تمہاری شراکت اپنے کاروبار سے ختم کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے مومنین کا رویہ. اگر ان سے یہ میں نے وہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں